بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورلڈ کپ 1992 کے حوالے سے انضمام الحق کی یادیں۔ سینئر کھلاڑی نے مجھے سفارشی کہا اور گالیاں دیں۔ انضمام الحق: تم نے ڈینی مورسن کو زبردست پل شاٹ مارا تھا۔ عمران خان: جاوید میاں داد نے آرام سے کھیلنے اور آخری اوور میں اٹیک کرنے کا کہا۔ جونٹی روڈز ایک فلائنگ رن آؤٹ سے دنیا بھر میں مشہور ہو گئے۔ جنگ رپورٹ: 1992 کے ورلڈ کپ میں قومی کرکٹ ٹیم نیوزی لینڈ کے خلاف اپنا آخری لیگ میچ آسانی سے جیت چکی تھی اور میچ کے بعد پاکستانی کھلاڑی خوشگوار موڈ میں شاور روم میں نہا رہے تھے۔ اس دوران ٹیم میں شامل ایک نوجوان کرکٹر کو ایک ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا جس کے بارے میں انہوں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ یہ نوجوان کرکٹر اس میچ میں صرف 5 رن بنا کر آؤٹ ہوا تھا۔ جب وہ شاور لے رہا تھا تو اس کے ایک ساتھی سینئر کرکٹر نے اچانک اسے گالیاں دینی شروع کر دیں اور کہا کہ تم سفارش سے ٹیم میں آ گئے ہو۔ یہ نوجوان کرکٹر انضمام الحق تھے جو 29 سال کا طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود ورلڈ کپ کی جیت کی خوشگوار یادوں کے ساتھ اس واقعے کی تلخی کو بھی نہیں بھول پائے ہیں۔ انضمام الحق نے بی بی سی اردو کے ساتھ گفتگو میں 1992 کے عالمی کپ کے مختلف پہلوؤں پر تفصیل سے بات کی ہے۔ انضمام الحق کہتے ہیں، میں اس کھلاڑی کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا۔ جب اس کھلاڑی نے مجھے گالیاں دیں اور مجھے سفارشی کہا تو میں ہکا بکا رہ گیا، اور یہ صورتحال میرے لیے اس قدر تکلیف دہ تھی کہ جتنی دیر میں شاور کے نیچے کھڑا رہا میں رو رہا تھا۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ میں سفارشی کیسے ہو گیا۔ میں نے ورلڈ کپ میں آنے سے قبل سری لنکا کے خلاف ون ڈے انٹرنیشنل میں 2 سنچریاں بنائی ہوئی تھیں اور لگاتار 2 فرسٹ کلاس ڈومیسٹک سیزن میں تقریباً 3000 رن سکور کر رکھے تھے، جن میں 10 سنچریاں شامل تھیں۔ انضمام الحق کہتے ہیں، اس واقعے نے مجھے بری طرح جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ میرے دل میں ان سینئر کرکٹر کے لیے آج بھی عزت ہے، لیکن ان کی اس بات کو نہیں بھول پایا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب انسان مشکل گھڑی میں ہو اور اس وقت کوئی آپ کو ذہنی اذیت سے دوچار کر دے تو اس بات کو بلانا آسان نہیں ہوتا۔ انضمام الحق بتاتے ہیں، نیوزی لینڈ کے خلاف اس میچ کے بعد مجھے ایک سینئر کرکٹر کی جانب سے یہ بھی سننا پڑا کہ کپتان عمران خان تمہارے جلد آؤٹ ہو جانے پر غصے میں تھے۔ میں اسی ذہنی کشمکش میں تھا کہ اگلے دن ہماری فلائٹ تھی۔ جب میں جہاز میں داخل ہوا تو پتہ چلا کہ میری سیٹ عمران خان کے برابر ہے۔ میں سوچنے لگا کہ مصیبت آتی ہے تو چاروں طرف سے آتی ہے۔ کل ادھر سے ڈانٹ پڑی تھی، آج ادھر سے ڈانٹ پڑے گی۔ لیکن جب میں ان کے برابر جا کر بیٹھا تو انہوں نے کہا کہ تم نے کل ڈینی مورسن کو پل شاٹ پر زبردست چوکا لگایا تھا۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ آج تم ان کو اڑا کر رکھ دو گے۔ خیر کوئی بات نہیں، اگلے میچ میں دیکھیں گے۔ انضمام الحق کا کہنا ہے کہ عمران خان کے وہ الفاظ میرے لیے بڑے اہم تھے۔ میں بہت ڈاؤن تھا، لیکن یہ الفاظ سننے کے بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ میں کچھ کر سکتا ہوں۔ انضمام الحق کہتے ہیں، ورلڈ کپ کے دوران پاکستانی ٹیم ایک دعوت میں موجود تھی۔ اس دوران عمران خان نے میری جانب اشارہ کرتے ہوئے میزبان سے کہا، یہ نوجوان بہت باصلاحیت ہے اور مجھے یقین ہے کہ جس دن یہ چل پڑا یہ ہمیں جتوا دے گا۔ مجھے یاد ہے کہ عمران خان کی یہ بات چند کرکٹر کو اچھی نہیں لگی تھی اور انہوں نے خوفناک نظروں سے میری طرف دیکھا تھا۔ نیوزی لینڈ کے خلاف سیمی فائنل میں انضمام الحق نے صرف 37 گیندوں پر 60 رنز کی شاندار اننگز کھیلی تھی، جسے وہ اپنی کیریئر میں موقع کی مناسبت سے کھیلی گئی سب سے بہترین اننگز قرار دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، سیمی فائنل سے قبل میری طبیعت دست اور قے کی وجہ سے بہت زیادہ خراب تھی اور مجھے لگ رہا تھا کہ میں یہ میچ نہیں کھیل پاؤں گا۔ میں نے مینیجر انتخاب عالم کے ذریعے بھی یہ بات عمران خان تک پہنچائی تھی، لیکن انہوں نے مجھ پر یہ بات واضح کر دی تھی کہ کسی بھی حالت میں تم نے یہ میچ کھیلنا ہے۔ مجھ پر ان کا اعتماد تھا۔ میں میچ کے دوران بھی ٹریٹمنٹ لے رہا تھا۔ انضمام الحق کا کہنا ہے، جب میں بیٹنگ کے لیے جا رہا تھا تو عمران خان نے اس وقت مجھے صرف یہی کہا تھا کہ اپنا نیچرل گیم کھیلنا۔ اللہ مجھ پر بہت مہربان تھا کہ اس دن میں نے جو بھی شاٹ کھیلا وہ صحیح لگا۔
اگرچہ جوید میاں نے مجھ سے کہا کہ آرام سے کھیلو، ہم آخری اوورز میں اٹیک کر سکتے ہیں، لیکن میں اپنا کھیل کھیلتا رہا۔ جب میں آؤٹ ہو کر آیا تو ہمیں جیت کے لیے 36 رن درکار تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ میرے اس موقع پر آؤٹ ہونے پر عمران خان کا نہ جانے کیا رد عمل ہو، لیکن میں جیسے ہی ڈریسنگ روم میں آیا، عمران خان ٹریٹمنٹ ٹیبل پر سے اٹھے اور مجھے گلے لگا لیا۔ انضمام الحق کا کہنا ہے فائنل میں بھی میں نے 42 رنز کی اننگ کھیلی تھی اور جس وقت ہمیں رنز کی ضرورت تھی میں نے وسیم اکرم کے ساتھ 52 رنز کی قیمتی شراکت قائم کی جو ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوئی تھی۔ ورلڈ کپ میں جنوبی افریقہ کے خلاف میچ میں انضمام الحق 48 رنز بنا کر جونٹی روڈز کے ہاتھوں رن آؤٹ ہوئے تھے، جو کرکٹ کی تاریخ کے منفرد رن آؤٹ میں شمار ہوتا ہے۔ انضمام الحق کہتے ہیں اس رن آؤٹ نے ہم دونوں کو مشہور کر دیا۔ زیادہ مشہور جونٹی ہوئے۔ اصل میں جونٹی نے جس طرح ہوا میں اڑتے ہوئے تیزی سے رن آؤٹ کیا تھا، دنیا نے اس سے پہلے اس طرح کا رن آؤٹ نہیں دیکھا تھا۔ وہ ایک انتہائی غیر معمولی نوعیت کا نظارہ تھا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ میں کریز میں پہنچ چکا ہوں، لیکن جونٹی نے جس طرح مجھے رن آؤٹ کیا وہ سب کے لیے حیران کن تھا۔ اس طرح کا رن آؤٹ اس کے بعد دوبارہ کبھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ انضمام الحق کا کہنا ہے جونٹی روڈ اس درجے کے بیٹسمین تھے، لیکن ٹیم میں شمولیت کی بڑی وجہ ان کی فیلڈنگ تھی۔ انہوں نے اپنی فیلڈنگ کی وجہ سے اتنے رنز بچائے ہوں گے جتنے بعض بیٹسمینوں نے بھی سکور نہیں کیے ہوں گے۔ انضمام الحق کا کہنا ہے مجھے یہ بات بہت بعد میں پتہ چلی کہ جب میں ورلڈ کپ کے سیمی فائنل اور فائنل کی اننگ کھیل رہا تھا تو میرے والد صاحب نے ٹی وی پر میچ ہی نہیں دیکھا تھا، بلکہ وہ تمام وقت دعائیں مانگ رہے تھے۔ اولاد کی کامیابی پر جو خوشی والدین کو ہوتی ہے وہ خود اولاد کو بھی نہیں ہوتی۔ اولاد کی کامیابیوں کے پیچھے والدین کی دعائیں ہوتی ہیں۔ ان احساسات کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ حافظ۔